اور دور دراز علاقے سے آئے ہوئے مہمان کرام اور آج کے اس مجلس کے روح رواں اور جس کی صدارت میں اس اجلاس کا شروع ہونے جا رہا ہے، جس میں جس کی صدارت جس کے معنی عالم علامہ حضرت مولانا حافظ الباری مفتی مرغوب الرحمان صاحب برکاتہ العالیہ کے سرپرستی میں ادارہ چل رہا ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، میں نے بھی آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا اور ہم اس کی ذمہ داری لینے والے ہیں اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالی دنیا میں کسی چیز کی ذمہ داری لی ہے، لیکن میرا رب الجلال میرا خالق کائنات ہے، اگر اس دنیا میں کسی کی ذمہ داری لیا ہے تو قرآن کریم کی ذمہ داری لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم تا قیامت تک حفاظت کرنے کی ذمہ داری لیا ہے۔ میں نے بھی آپ حضرات کے سامنے حدیث مبارکہ کی ایک چھوٹی سی تلاوت کی ہے، جس کا یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا دنیا میں زیادہ بڑا بلڈنگ بنانے والا کامیاب ہو گیا؟ میرے محترم بزرگوں دوستو، دنیا میں کوئی کامیابی نہیں ہے، اگر کامیابی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک رہے، اگر کامیابی ہے قرآن پاک کے ذریعے ہے، اگر کامیابی ہے تو حدیث پاک کے ذریعے ہے۔ اگر انسان ہدایت یافتہ ہونا چاہتا ہے، اگر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، اگر انسان صالح و فلاح چاہتا ہے تو قرآن کریم کے دامن تھام لے۔ اگر انسان کامیابی چاہتا ہے صحابہ کرام کا آئیڈیل بنا لے۔ اگر انسان اپنی زندگی کو آخرت کے لیے ہمیشہ کے لیے اگر کامیاب بنانا چاہتا ہے حضور پاک علیہ السلام کے دامن میں آ جائے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، قرآن کریم وہ دولت ہے جس کو قرآن کریم کی دولت مل گئی، دنیا کی سب سے بہترین دولت نصیب ہو گئی۔ میں آپ کو چند واقعہ بیان کر کے مختصر سے وقت ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی پڑوسی ملک کے وہاں بڑے عالم حضرت مولانا مفتی ظفر علی خان صاحب برکاتہ العالیہ ابھی کچھ دن پہلے ان کی انتقال ہوئی۔ ان کے انتقال سے پہلے ان کے واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں مدینے سے جانے سے تقریباً 10 دن پہلے ایک خواب انہوں نے دیکھا۔ وہ خواب کیا دیکھا تھا انہوں نے کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میرا انتقال ہو گیا ہے، مجھے لے کر قبر پر رہتے ہیں، مجھے دفن کرنے کے بعد میرے گھر والے میرے رشتہ دار اہل و اولاد سب واپس آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ دو نور کے شکل میں دو فرشتے آتے ہیں اور آ کر حضرت مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ وہ دو شخص آتے ہیں، اتنے حسین اور جمیل شخص ہیں۔ حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنا حسین اور جمیل انسان کو میری آنکھوں میں کبھی نہیں دیکھا۔ تو مفتی صاحب فرمانے لگے کہ دو منکر نکیر آتے ہیں اور ان سے سوال کرنے کے بجائے ایک پرچی دیتے ہیں۔ وہ دو شخص ایک دائیں طرف رہا ہے ایک بائیں طرف رہا ہے، وہ سوال پرچی دیتے ہیں، فوراً دونوں شخص کے اس منکر نکیر کو دے دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ جب چلے جاتے ہیں تو مفتی ظفر علی خان صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے جو دائیں طرف جو حسین جمیل انسان میرے آنکھوں نے کبھی اس طرح نہیں دیکھا، میں نے بائیں طرف والے سے بھی سوال پوچھا کہ آپ لوگ دونوں کون ہیں؟ وہ دونوں فرمانے لگے کہ دیکھو، مفتی ظفر علی خان صاحب فرمانے لگے کہ وہ میں جب پہلا شخص سے میں پوچھا وہ کہنے لگا کہ میں دائیں شخص ہوں، میں آپ کی دائیں طرف ہوں، میں آپ کا قرآن کریم ہوں جو آپ نے پوری زندگی قرآن کی خدمت کی، پوری زندگی آپ نے قرآن کو پورے دنیا میں عام کیا، آپ ہمیشہ قرآن پاک کے ساتھ وابستہ رہے، آپ ہمیشہ پوری زندگی قرآن پاک بچوں کو پڑھاتے رہے، پوری دنیا میں قرآن کی تعلیم
تعلیم کو عام کیا. آپ کی تفسیر پوری دنیا میں تقریباً 58 ملک میں آپ کی تفسیر قرآن مجید کو لوگ سنتے تھے. اور دوسری طرف بھائی طرف شخص آتا اس سے پوچھنے لگا آپ کون ہیں؟ وہ کہنے لگا میں آپ کا نماز ہوں, میں آپ کی صبح کی نماز ہوں. آپ نے پوری زندگی بلوغ کے بعد سے آپ نے کبھی بھی صبح کی نماز چھوڑی نہیں ہے. میرے محترم دوستو, قرآن کریم وہ دولت ہے. اگر ہم قرآن کریم کے ساتھ وابستہ کر لیں, اگر قرآن کریم کو اپنے دلوں سے لگا لیں تو ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی. اگر ہم قرآن کریم کو چھوڑیں گے دنیا میں بربادی بھی ہے اور آخرت میں بھی بربادی ہے. دنیا میں ہم ذلیل و خوار ہوں گے, دنیا میں ذلیل و رسوا ہوں گے. اگر ہم دنیا میں ترقی چاہتے ہیں, اگر دنیا میں روشن ہونا چاہتے ہیں, دنیا میں مقبول ہونا چاہتے ہیں تو قرآن سے دوستی لگا لو, قرآن سے عشق کر لو, قرآن سے محبت کر لو, قرآن کو اپنا دامن بنا لو, قرآن کو اپنا عہدہ بچھونا بنا لو, قرآن اپنی زندگی کا نمونہ بنا لو, قرآن اپنا آئیڈیل بنا لو. میرے محترم دوستو, میں آپ کو اپنے دادا محترم کا ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کے تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں. میرے دادا حافظ عمر علی صاحب اللہ تعالیٰ ان کا درجات بلند فرمائے, وہ جنت الفردوس مقام عطا فرمائے. میرے دادا جب حج کرنے گئے, میرے دادا کی عمر اس وقت 40 سال تھی. جب وہ حج کر کے واپس آئے تو ان کو قرآن کریم کا حفظ کرنے کا شوق ہوا. انہوں نے 40 سال کے بعد قرآن کریم کو حفظ کرنا شروع کیا اور حفظ کرتے کرتے تقریباً 12 سال میں میرے دادا محترم قرآن پاک کو حفظ کیا. کیا مشکل ہے قرآن پاک؟ ہر شخص قرآن پاک کو حفظ کر سکتا ہے, ہر شخص قرآن پاک کا حافظ بن سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ محبت ہونا چاہیے, شرط یہ ہے کہ انسان جو ہے قرآن کریم کو لگاؤ رکھنا چاہیے. آج ہمارے گھروں میں ہر چیز ہے, ہم ہر چیز کی فکر کرتے ہیں, لیکن ہمارے گھروں میں قرآن کریم پڑا رہتا ہے. ہم مہینہ گزر جاتا ہے, ہم قرآن کریم کو ہاتھ نہیں لگاتے ہیں. مہینہ گزر جاتا ہے, ہمارے موبائل میں لگ جاتا ہے. ہمارے موبائل میں اگر ذرہ سے برابر موبائل میں دھول ہو جاتا ہے ہم فوراً اس کو صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن مسلمانوں بتلاؤ کہ آج ہمارے گھروں میں ہر مسلمانوں کے گھر میں کیا قرآن کریم نہیں ہوا ہے, لیکن محفوظ نہیں ہوتی ہے. پہلا زمانہ ہوتا تھا لوگ جب صبح کی نماز پڑھ کے آتے تھے تو گھروں سے قرآن پاک تلاوت کی آواز آتی تھی, لیکن آج وہ دور ہے تو صبح آتے ہیں سب لوگ سوئے ہوئے ہیں. یہ مسلمانوں کا حال ہے. مسلمان قرآن کریم سے رشتہ ٹوٹ چکا ہے, قرآن کریم کا رشتہ ختم ہو چکا ہے. آج ہمارا حال یہ ہو چکا ہے, ہمارے بچوں کو ہم اسکول انگلش میڈیم میں پڑھاتے ہیں. میں انگلش میڈیم کی تعلیم کا مخالفت نہیں کرتا ہوں, جتنا تعلیم بہت ضروری ہے اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے ہمیں قرآن پاک تعلیم دلانا. اگر ہم بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم نہیں دیں گے تو قیامت کے دن ہمارا دامن پکڑے گا, ضرور سوال کرے گا آپ ہمیں انگریزی کی تعلیم دے دیے اور ہمیں جنت جانے کا راستہ نہیں دکھلائے. آج ہم اپنے بچوں کے حفظ قرآن کے لیے, اپنے بچوں کے نازل کے لیے بالکل پرواہ نہیں کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ قرآن پاک کیسے پڑھ رہا ہے, ہمارا بچہ قرآن پاک صحیح پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا ہے. لیکن ہمیں یہ فکر ہوئی ہے کہ ہمارا بچہ انگلش میڈیم میں وہ کتنا نمبر حاصل کرتا ہے. اب ہم اسکول میں جا کر 10 دفعہ 8 دفعہ جا کر اس کو چیک کرتے ہیں, لیکن ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہمارا بچہ مدرسے سے کتنا قرآن پڑھا. کبھی پوچھتے نہیں ہیں مدرسے سے زیادہ کرا دیے اس کی بات بھول گئے. نہیں میرے محترم دوستو, ہمارا حال یہ ہو چکا ہے ہم اپنے بچوں میں سب سے ذہین ہوتا ہے اس کو مدرسے اسکول میں داخل کراتے ہیں, جو سب سے غبی ہوتا ہے جو لیگل ہوتا ہے اس کو مدرسے میں داخل کرتے ہیں. کیا مطلب نہیں جواب دیں گے میرے محترم دوستو, بہت طویل ہوگا. ابھی حضرت صاحب کا بیان ہوگا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی میں نے جو کہا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی جو اس پر کہنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.